ہو گیا تھا ویسا اب اس سے پہلے کہ میں پیناما جے آئی ٹی کے حوالے سے آپ سے پریسائز سوال کروں، آپ کامنٹ دے رہے تھے اس رپورٹ پر، چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر سے آپ دے دیں۔ جی دیکھیں، میں نے ظاہری بات ہے کہ گفتگو آگے بڑھی ہے اور شہریار اور پنسوٹا جو انہوں نے اپنا لیگل پوائنٹ آف ویو بھی دیا ہے، پھر ماہدہ جو ہیں انہوں نے اپنا بتایا جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی تشکیل پر اب بات جو ہے میرے خیال میں پس منظر میں چلی گئی، کیونکہ نون لیگ کی ایک بڑی سیاسی غلطی تھی کہ انہوں نے اس کو تسلیم کیا تھا جے آئی ٹی کو اور ویلکم کیا تھا، اور اس وقت ہم 4-5 لوگ تھے جن کا جے آئی ٹی نے باقاعدہ لکھت میں لکھا ہوا میرا، نصرت جاوید، متی اللہ، ان سب کے آبجیکشنز یہ تھے کہ جے آئی ٹی کے خلاف انہوں نے ایک بات کی اپنے پروگرام میں، تو اس میں میرا نام بھی شامل تھا۔ لیکن اس وقت نون لیگ، میں سمجھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ میں گاڈ فادر کا لفظ یوز کیا تھا نون لیگ کے لیے یا اس فیملی، شریف فیملی کے لیے، تو اس وقت یہ اپنا پورا مقدمہ اٹھاتے سیاسی طور پر، اور اس کے بعد ان کے پاس ایک اور موقع تھا جب یہ 2 لوگوں نے ڈسکوالیفائی کیا سینئر موسٹ ججز نے۔ اب بہت بڑی بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ جی 3 لوگوں نے جو ہے اختلافی نوٹ لکھا ہے تو اس پہ خوش ہوئے۔ میرے خیال میں خوش ہونے کے بجائے پیچھے ہٹتے اور ان کی لیگل ٹیم جو ہے اس کا جائزہ لے کے سیاسی رہنماؤں کو بریف کرتی اور پھر وہ آ کے میڈیا کے سامنے آتے۔ 10 منٹ کے اندر پوڈیم سنبھال لینا میرے خیال میں غلطی تھی۔ ہم لوگوں نے خود یہ بات کی کہ پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، تو وہاں پہ سیاسی غلطی جو میری نظر میں۔ اب جب بات آگے نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد اعجاز شفیع صاحب کے ساتھ اگر ان کے بقول ہتک آمیز سلوک ہوتا ہے، پھر حسین نواز صاحب رجسٹرار کو اپنا جو ہے وہ ڈسینٹ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر 2 لوگ جو ہیں ان کا تعلق یا ان کی سیاسی وابستگی ہے، فلاں فلاں فلاں، بات آگے نکل گئی۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے جمہوری دور کے اندر ایم آئی اور آئی ایس آئی کے لوگوں کو شمولی تشکیل میں ان کو نہیں انکلوڈ کرنا چاہیے تھا، میرا خیال ہے، اور کیونکہ ان کے دوسرے مسائل ہیں اور وہ ان کو انویسٹیگیشن میں کیوں ہے اس وقت، لیکن نون لیگ نے ان کو ویلکم کیا باقاعدہ، ان کے سارے رہنماؤں نے۔ اب جب بات آگے نکل گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کے رد عمل بہت سخت ہوا، جو ہم دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، ہم تو 40 سال سے دیکھتے ہیں کہ جب پی 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 جب 70 کی دہائی میں تھی تو میں لڑکا نا، میری پیدائش ہے، تو ہم ان کے رد عمل کو دیکھتے ہیں، تو ان کا رد عمل جو جارحانہ تھا، چاہے طلال چودھری صاحب ہوں، چاہے دانیال عزیز صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، صحیح یا غلط وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس سے ہمیں اندازہ یہ ہو رہا تھا بغیر کسی سورسز کے کنفرمیشن کے کہ یہ فیصلہ ان کے خلاف آنے والا ہے، بڑا فیصلہ یا چھوٹا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا۔ اب بات یہ ہے، دیکھیں بیسک، میں مختصر سا بات لوں گا، بیسک بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی تشکیل ہو گئی، اب یہ اس کی سفارشات جائیں گی، سپریم کورٹ اس کو ظاہری بات ہے کہ اس کو شامل کرے گا اور اپنے اس کے اندر یہ کہے گا کہ جی احتساب ریفرنس کے اندر یہ کیس فلاں فلاں کے اندر ٹرائل شروع ہوگا، اور اس سے پہلے جو مس ڈکلیریشن آف ایسٹس کا دعویٰ کیا ہے جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کے اندر، اور جو فورج ڈاکومنٹس، مطلب دیکھیں آپ 3-4 بڑے کوئسچنز ہیں جس پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں گفتگو کو۔ ایک تو یہ کہ بڑی بات یہ تھی کہ جی اونرشپ جو 4 فلیٹ ہے 1616A 1717A، اور اس کی اونرشپ 90s کی دہائی میں ہے یا 2006 میں، جیسے کہ نون لیگ کے وکلا نے کہا تھا یا ان کی شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کی اولاد کے وکلا نے کہا تھا۔ وہ ہمیں ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ثبوت وہ کتنا ٹھوس ہے، وہ بات وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی کفالت کا ایک تو کیس تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ بینیفیشری اونر ہے یا ٹرسٹی اونر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرسٹی اونر ہے، لیکن جے آئی ٹی نے کیٹیگوریکلی کلیم کیا ہے اپنی رپورٹ کے اندر کہ وہ بینیفیشری اونر ہے اور اس کی کنفرمیشن ان کو فلاں فلاں جگہ سے ملی ہے۔ تیسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کا کیا لینا دینا، جو پورے ہم نے دیکھا کہ ایک سیاسی لڑائی بھی تھی، قانونی لڑائی بھی تھی، اور سب کا مقدمہ یہی تھا نواز شریف صاحب کے وکلا اور نون لیگ کے جو رہنما تھے، سیاسی بھی اور قانونی بھی، کہ ان کا لینا دینا کوئی نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ابتدائی میں کہا کہ وہ بھائی ایک آف شور کمپنی میں چیئرمین کے عہدے پر فائز رہے ہیں اور 2014-15 تک 10,000 ریال ان کو یا درہم جو ہے ان کو تنخواہ ملتی رہی ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ الگ بات ہے کہ جے آئی ٹی نے یوں کیا، باعث ہے سیاسی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، فلاں فلاں، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ نون لیگ پہلے یہ بتایا کہ ان 3-4 کے مقابلے میں ان کے پاس ٹھوس شواہد کیا ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 نومبر سے لے کر اب تک ٹھوس شواہد
جو اسٹینڈ کر سکے, گراؤنڈ ہولڈ کر سکے, وہ اب تک نہیں آئے. تو ان سے سب سے بڑا سوال کہ کل جب یہ جائیں گے چیلنج کریں گے تو یہ 3-4 کا جواب ہے ان کے پاس نہیں ہے.